الرحيم اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد ارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام۔ تمام حاضرین برنامہ، مہمانان برنامہ جو موجود ہیں، جو شرکت کر کے واپس چلے گئے ہیں، مخصوصاً سیدنا مولانا سید علی بکر صاحب قبلہ اور JMC میں جو اس پروگرام کی جو ہے تنظیم کر رہے ہیں جناب ذیشان صاحب اور ان کے ساتھی جتنے بھی ہیں، سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور انشاءاللہ کہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ 7 ماہ مبارک رمضان اختتام کو پہنچی، 7ویں امام باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صدقے ہم سب کی عبادتیں، تلاوتیں، دعائیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے بچے ہوئے ماہ مبارک رمضان کے ایام میں اور بچی ہوئی زندگی میں اس کی اطاعت اور عبادت میں زندگی بسر کرنے کی ہم سب کو اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ جیسا واقف ہیں، اس لیے کہ 7واں دن ہے جو مسلسل ہمارے پروگرامز کو دیکھ رہے ہیں، ہم ایک کتاب مرحوم حجت الاسلام علی اکبر دہقان کی امام زمانہ کے حوالے سے 25 موضوعات کو محور رکھتے ہوئے، محور قرار دیتے ہوئے یہ گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان سے پہلے سوچ رہے تھے کہ کیا گفتگو مومنین کے درمیان لے کر اس ماہ مبارک رمضان میں حاضر ہوں، تو اللہ کی مصلحت یہ ہوئی، یہ فکر ذہن میں آئی انشاءاللہ کہ خود ہماری معلومات میں اور عمل میں اللہ رب العزت اس ذریعے سے اضافہ فرمائے، اور جو بھی سننے والے دیکھنے والے ہیں سب کے بھی توفیقات اور معرفت میں اضافہ فرمائے۔ آج اسی سلسلے کو آگے لے جاتے ہوئے ایک عنوان جو ذکر کیا گیا ہے اس کتاب میں وہ یہ کہ ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں کی استجابت ظہور امام پر منحصر ہے۔ جو دعائیں ہم طلب کر رہے ہیں، کچھ دعائیں ایسی ہیں جو ابھی آپ دوران گفتگو آپ وضاحت سنیں گے اس حوالے سے، جو بھی دعا ہم ماہ مبارک رمضان میں طلب کرتے ہیں 2 طرح کی دعائیں ہیں۔ بعض مخصوص دعائیں ہیں جو مخصوص دنوں میں پڑھی جانی ہے، جیسا کہ پہلے دن کی دعا، دوسرے دن کی دعا، تیسرے دن کی دعا، پہلی شب کی دعا، دوسری شب کی دعا، تیسری شب کی دعا۔ کچھ ایسی دعائیں ہیں جو مخصوص دنوں میں اور مخصوص وقت میں پڑھنے کے لیے پڑھنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ وہیں پر کچھ ایسی بھی دعائیں ماہ مبارک رمضان میں وارد ہوئی ہیں معصومین علیہ السلام کی جانب سے، جنہیں مشترک دعائیں کہا گیا ہے، جن کو پڑھنے کے لیے کوئی قید نہیں لگائی کہ صبح پڑھو، شام کو پڑھو، پہلی تاریخ کو پڑھو، بلکہ فرمایا کہ ماہ مبارک رمضان میں جب بھی فرصت ہو، جب بھی اللہ سے طلب کرنے کا من کرے، ان دعاؤں کو پڑھا کرو۔ جن دعاؤں میں سے ایک ہے یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم، جو ہر نماز کے بعد مساجد میں پڑھی جاتی ہے۔ ایک اور دعا اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اس دعا کو بھی پڑھا جاتا ہے۔ ایک اور دعا جو مشترک دعاؤں میں سے ہے اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام۔ ان 3 دعاؤں میں سے جو دوسری دعا ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کی، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اس دعا کے حوالے سے مؤلف نے کچھ توضیحات لکھی ہیں۔ اس توضیحات کو بہتر آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے ہم نے کچھ وضاحتیں اس میں اضافہ کی ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ دعائے اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، مفاتیح الجنان آپ اٹھائیں جہاں پر یہ دعا موجود ہے، اس دعا کے شروع ہونے سے پہلے مؤلف مفاتیح الجنان مرحوم شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ دعا پیمبر مکرم اسلام ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔
جی اور فرمایا کہ جو کوئی اپنی ہر واجب نماز کے بعد ماہ مبارک رمضان میں اس دعا کو پڑھے، اس انسان کے قیامت تک کے سارے گناہ اللہ بخش دیتا ہے۔ جی یہ جو ہم نے نتیجہ اور اس کا اثر بتایا، ہمیں اس اثر سے ابھی اس گفتگو میں مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ دعا پیغمبر مکرم اسلام کی تعلیم شدہ دعا ہے۔ اس دعا پہ اگر ہم غور کریں تو تقریباً 13 قیمتی حاجتیں اللہ سے طلب کرنے کی ہدایت پیغمبر مکرم اسلام ہمیں دے رہے ہیں۔ ایک ایک کر کے اگر آپ کی خدمت میں عرض کریں تو ترجمہ غور کریں۔ سارے مرحومین کو شادمانی عطا فرما، سارے فقیروں کو بے نیاز کر دے، سارے بے لباس کو لباس دے دے، سارے بھوکوں کو شکم سیر کر دے، سارے بیماروں کو شفا دے دے، سارے پریشانیوں کی پریشانیاں دور کر دے، سارے مسافروں کو وطن واپس لوٹا دے، سارے مسلمانوں کے بگڑے کاموں کی اصلاح فرما دے، سارے قرض داروں کے قرض ادا کر دے، سارے روحی بیماروں کو شفا دے دے، سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے دے، ہمیں بے نیاز بنا دے، ہماری بدحالی کو خوشحالی میں بدل دے۔ اس کے بعد آخر میں ایک جملہ کہتے ہیں، انکا علی کل شیء قدیر، تو یہ سب کام کرنے کی طاقت اور قدرت تو رکھتا ہے۔ یہ 13 دعائیں قیمتی حاجتیں جو ہم اللہ کی بارگاہ ہمیں طلب کر رہے ہیں، پیغمبر اسلام نے تعلیم دی ہے۔ ہر سال ماہ مبارک رمضان میں اہتمام کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھا جاتا ہے۔ اگر غور کریں ناظرین محترم، 14 صدیاں بیت گئیں، آج جس تاریخ میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، 7 ماہ مبارک رمضان سن 1441 ہجری قمری تک یہ دعا مکمل مستجاب نہیں ہوئی ہے۔ ابھی بھی یہ دعا مستجاب کی منتظر ہے۔ رسول اسلام کے زمانے سے لے کر آج تک 14 صدیوں سے یہ دعا پڑھی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک قبول نہیں ہوئی ہے۔ اللہ اور کب تک یہ انتظار آگے جائے گا استجابت کا، خدا جانتا ہے۔ ناظرین محترم، مومنین مومنات، ہم جو دعا طلب کر، مثال کے طور پر 2 دعاؤں کا آپ کے خدمت میں ان 13 میں سے نمونے کے طور پر عرض کریں۔ ایک دعا ہم نے طلب کی، یا اللہ سارے بھوکوں کو شکم سیر کر دے۔ پیغمبر کے زمانے سے لے کر آج تک، آج بھی ہم نے مغرب عشاء کی نماز کے بعد ضرور اس دعا کو پڑھی ہوگی جو مومنین و مومنات نماز سے فارغ ہو چکے ہیں۔ سارے بھوکوں کو شکم سیر کر دے۔ کیا کوئی ایسا دور خلقت حضرت آدم سے لے کر آج تک آپ نے پڑھا یا سنا ہے کہ دنیا میں کوئی بھوکا نہیں تھا؟ اگر آپ تھوڑا سا تحقیق کرنے کے لیے اس حوالے سے جائیں، آج ہم نے دیکھا FOA فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کی طرف سے جو شمار و اعداد بتائے جا رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے آج کے زمانے میں ہر دن تقریباً 25,000 لوگ دنیا میں مر رہے ہیں۔ اللہ ملک ہندوستان میں تقریباً 3,000 لوگ ہر دن بھوک سے انتقال پا رہے ہیں۔ یہ جو وبا آئی ہوئے، خداوند عالم اس سے نجات عنایت فرمائے ہم سب کو۔ یہ وبا آئے ہوئے تقریباً 4 مہینے بیت گئے۔ 4 مہینوں میں ابھی تک مرنے والوں کی تعداد 3 لاکھ تک نہیں پہنچی ہے۔ بھوک سے ہر دن 25,000 لوگ انتقال پا رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ دعا کہ یا اللہ اے معبود تمام بھوکوں کو شکم سیر کر دے، ابھی تک مستجاب نہیں ہوئی۔ اللہ کچھ لوگ ابھی انہی لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں، مولانا نے بھی فرمایا کہ مدد کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن کیسی مدد؟
ناشتہ ملے تو دوپہر نہیں، دوپہر ملے تو شام نہیں، آج ملے تو کل نہیں۔ شکم سیر کرنے کا مطلب جو ہم تیار کر کے دے دے وہ نہیں، جو بھوکے کو پسند ہے وہ ہے۔ بہت خوب۔ ایک طرح کا کھانا تیار کر دیا، غذا تیار کر دیا، چاہے کھانے والے کو پسند ہو یا نہ ہو، پلیٹ میں ڈال کے دے دیے، بھوکا کیا نہ کرتا، مرتا کیا نہ کرتا، بیٹھ کے کھا جائے گا بیچارہ وہ۔ کیا دل سے راضی ہے؟ نہیں، اس کو شکم سیر نہیں کہتے۔ ایک اور مثال اسی دعا میں ہم نے طلب کیا ہے کہ یا اللہ تمام پریشانوں کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ کیا ابھی تک کوئی ایسا زمانہ آپ نے دیکھا یا سنا ہے جس زمانے میں کوئی انسان پریشان نہ رہا ہو؟ خدا جنت نصیب فرمائے، خدا رحمت نازل فرمائے مرحوم و مغفور صاحب جو حضرت جو علی اصغر پٹیل صاحب، شاید ہمارے مدرسے میں وہ خدمت انجام دیا کرتے تھے نماز کو بیدار کرنے کی۔ اس دوران انہوں نے ایک شعر فرمایا تھا، جو شعر آج بھی ذہن میں ہے۔ اسی حوالے سے انہوں نے فرمایا تھا کہ دنیا میں کوئی داغ سے خالی جگر نہیں، مادر کسی کی ہے تو کسی کا پدر نہیں۔ تو آج تک یہ دعا بھی مستجاب نہیں ہوئی ہے۔ ہر دور میں رسول اللہ کے زمانے سے لے کر آج تک ہر دور میں پریشان رہے ہیں، بے لباس رہے ہیں، بھوکے رہے ہیں، بیمار رہے ہیں، پریشان رہے ہیں، تو یہ دعا آج تک مستجاب نہیں ہوئی ہے۔ تو یہاں پر چند سوال ہمارے ذہن میں آ سکتے ہیں۔ جب یہ دعا 14 صدیوں تک مستجاب نہیں ہوئی اور آئندہ بھی کب مستجاب ہوگی پتہ نہیں، تو کیوں ہمیں سکھائی گئی؟ تو کیوں تعلیم دی گئی ہمیں دعا؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال، کیا اس دعا کو معصومین علیہم السلام نے تلاوت نہیں فرمائی؟ کیا معصومین علیہ السلام مستجاب الدعوہ نہیں ہے؟ چلے ہماری دعا قبول نہ ہو تو کوئی اور مسئلہ، لیکن اماموں نے قرات کی ہے، امام مستجاب الدعوہ ہیں، تو پھر کیوں مستجاب نہیں ہوئی ان کی زبان سے دعا؟ یہ مشکلات جو اس دعا میں ذکر ہیں اور ہمیں ہدایت دی گئی ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں اس دعا کی قرات کی جائے، یہ مشکلات روز مرہ کی مشکلات ہیں۔ بھوکے ہر دن ہیں، بیمار ہر دن ہیں، پریشان ہر مہینے میں ہیں، تو کیوں ماہ مبارک رمضان ہی میں اس دعا کو پڑھنے کے لیے کہا گیا؟ آخر مستجاب ہوگی یا نہیں؟ اگر ہوگی تو کب ہوگی؟ یہ 4 سوال ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، ایک ایک کا جواب سنیں۔ کیوں تعلیم دی گئی جب آج تک مستجاب نہیں ہوئی؟ اگر انسان کسی موضوع کی ضرورت اور فائدے کو سمجھ چکا ہو تو اصرار سے طلب کرے، بار بار طلب کرے، ہر بار طلب کرے، تاکہ دیر ہی صحیح دعا نتیجے تک پہنچے اور مقصود حاصل ہو۔ ایک فارسی شعر ہے، ان قدر در می زنم ان خان را، تاب بینم روح صاحب خان را۔ اتنا اگر کوئی انسان کسی کے گھر کوئی حاجت لے کر جائے، اگر وہ دروازہ نہ کھولے، ہم کٹکٹاتے رہیں، کب تک نہیں کھولیں گے؟ کہ ہمیں دروازے سے واپس نہیں جانے چاہیے۔ ایک اور شعر بھی جو کہا جاتا ہے، جو لوگ 2 مرتبہ کٹکٹا کے واپس چلے جاتے ہیں، ان کے حوالے سے کہ گر گدا کاہل بود تقصیر صاحب خانے چیز۔ اگر مانگنے والے میں صبر نہیں ہے، مانگنے والے میں حوصلہ نہیں ہے، مانگنے والے میں جانکاری نہیں ہے، جو مانگ رہا ہے وہ کیا مانگ رہا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، وہ کتنی ضرورت ہے اس کو سمجھ نہیں ہے، تو عطا کرنے والے کی کیا یہاں پر کمی ہے، تقصیر ہے؟ ہماری دعاؤں کا ایک بہت بڑا عیب یہ ہے، جیسے ہی ہماری زندگی میں کوئی پریشانی شروع ہوتی ہے، ہماری طلب کا درجہ 100% گرم رہتا ہے۔
جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں 90-80 یہاں تک کہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے آ کے. پریشانی پریشانی ہماری زندگی میں رہتی ہے لیکن ہماری طلب ٹھنڈی پڑ جاتی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. رسول اسلام کو معلوم تھا کہ یہ دعا کب مستجاب ہوگی، پھر بھی تعلیم دے رہے ہیں کہ 14 صدیاں ہر سال، ہر ماہ مبارک رمضان، ہر نماز کے بعد اس دعا کو مانگو اللہ سے، ضرور مستجاب ہو. دوسرا، جب معصومین جو مستجاب الدعویٰ ہیں انہوں نے طلب کی ہے تو کیوں آج تک مستجاب نہیں ہوئی؟ رسول اللہ کی تعلیم ہے. کیا رسول اللہ تلاوت نہیں فرماتے تھے؟ جب رسول اللہ نے خود تعلیم دی ہے تو ہو نہیں سکتا کہ رسول نے تلاوت نہ فرمائی ہو. سیرت رسول ہے کہ جس عمل کو رسول خود انجام نہیں دیتے تھے دوسروں کو ہدایت نہیں دیتے تھے. کیا معصومین علیہ السلام نے اس دعا کو نہیں پڑھا؟ ضرور پڑھا ہے، اس لیے کہ وہ معصومین علیہ السلام جو سنت رسول کے خاطر اپنی جانوں تک کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. مولا کائنات کی خدمت میں جب حکومت لے کر لوگ آئے اور کہا کہ شیخین کی سیرت پر آپ حکومت کریں اور حکومت ابھی لے لیں دوسرے خلیفہ کے بعد، تو مولا کائنات نے فرمایا کہ سیرت شیخین کے لیے حکومت مجھے گوارا نہیں ہے، میں سیرت رسول پر چلنا چاہتا ہوں. حکومت چھوڑ دی امام نے جس سیرت کے لیے ائمہ علیہ السلام نے یہ قربانیاں دی ہوں. امام حسین علیہ السلام جب کربلا کا سفر شروع فرما رہے تھے تو اس وقت امام نے فرمایا اسیر و بسیرت جدی، کربلا جانے کا میرا ایک مقصد میرے رسول میرے جد کی سیرت کو زندہ کرنا ہے. تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ائمہ علیہ السلام نے تلاوت نہ فرمائی ہو، ضرور تلاوت فرمائی ہے. تو جب ضرور تلاوت فرمائی ہے تو ہماری طلب جیسی ان کی طلب نہیں ہے کہ ایک حد میں گرم رہے ایک حد میں ٹھنڈی پڑ جائے. ان کی طلب عالمانہ عارفانہ ضرور مستجاب ہوگی. تو وہ مستجاب الدعویٰ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ضرور مستجاب ہوگی. تیسرا سوال، جب ہر مہینے میں یہ پریشانی ہوتی ہے، ہر دور میں یہ پریشانی ہوتی ہے، تو کیوں ماہ مبارک رمضان میں؟ اس لیے کہ دوسرے مہینوں میں دعا کا مستجاب ہونا امکان کے دائرے میں ہے، شاید ہو شاید نہ ہو. ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے پیغمبر اسلام نے فرمایا وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مستجاب، ماہ مبارک رمضان کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. تو ائمہ علیہ السلام مستجاب الدعوہ، ماہ مبارک رمضان مستجاب الدعا. اماموں نے ماہ مبارک رمضان میں دعا پڑھی ہے تو مطلب یہ ہے کہ 100% قبول ہوگی، مستجاب ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی ریب نہیں، کوئی گمان نہیں. کب مستجاب ہوگی؟ آخری اور مہم سوال، ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالی کے دور میں. یہ وہ دور ہوگا جس دور میں یہ دعا مستجاب ہوگی. اس دور میں دیکھنے کو ملے گا کہ سارے بھوکے شکم سیر رہیں گے، سارے بیمار شفا یاب رہیں گے، کوئی قرض میں مبتلا نہیں رہے گا، کوئی پریشانی میں مبتلا نہیں رہے گا. اللہم ارزقنا، پروردگار ہمیں وہ حکومت رزق فرما، توفیق فرما، نصیب فرما. ان ساری توضیحات سے یہ نتیجہ ہم لے سکتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں مستجاب الدعا ہستیوں کی جانب سے اس دعا کا طلب کرنا ظہور امام کی بشارت ہے. ایک بہت بڑا عیب آ جائے گا مسلمانوں کے سامنے، کوئی آدمی اس بات کو سمجھ کے ہمارے سامنے آ جائے اور کہے کہ بھائی آپ لوگ ماہ مبارک رمضان میں آپ کے رسول نے سکھایا ہے کہ اس دعا کو پڑھو، بھوکے تو ہیں دنیا میں تو آپ کے رسول کی دعائی قبول نہیں ہوتی، نعوذ باللہ. ہم کہیں گے نہیں، ضرور قبول ہوگی. رسول نے ایک خوشخبری دی ہے ہم لوگوں کو، ایک بشارت دی ہے کہ اے ہر دور کے مسلمان، دور رسالت سے لے کر ظہور تک کے مسلمان، خوشخبری ہے تیرے لیے کہ ایک دور آئے گا جس دور میں یہ دعا مستجاب ہوگی. اسی طرح کی بشارت اللہ رب العزت نے بھی قرآن کریم میں پیش کی ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 33 اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو
برحق دین دے کر بھیجا تاکہ یہ دین پورے دنیا والوں کا دین رہے. جی اس آیت کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، ترجمے کو ذہن میں رکھیں، ان باتوں پر غور کریں. قول کس کا ہے؟ قول پروردگار. یہ رسول کی حدیث بھی نہیں ہے، یہ اللہ کا قول ہے، قرآن کی آیت ہے. اللہ کا قول وہ سچا قول ہے جس کی گواہی، جس کی سچائی کی گواہی ہر قاری قرآن تلاوت ختم کرنے کے بعد صدق اللہ کہہ کر دیتا ہے کہ اللہ سچ فرمایا. تو یہ قول سچ ہے کہ ایک دن پوری دنیا پر اسلام ہوگا، لیکن آج تک نہیں ہوا. آیت نازل ہوئی دور رسالت میں، پیغمبر رحلت فرما رہے تھے. اس وقت بھی کافروں، منافقوں اور مشرکوں کی تعداد مومنوں اور مسلمانوں سے زیادہ تھی. مطلب اس دور میں بھی پورا اسلام پوری دنیا پر نہیں تھا، پورے منطقے میں نہیں تھا. مطلب پوری دنیا پرچم توحید کے نیچے نہیں تھی اس دور میں بھی. دور رسالت کے بعد سے جو مسلمان تھے، دور رسالت پیغمبر اسلام جب رحلت فرمائے تو اس کے بعد جو حالت پیش آئی، جو مسلمان تھے مختصر وہ بھی مرتد ہونے لگے. مومنین اور مسلمان تعداد کم ہو گئی. کربلا میں 72، بعد کربلا امام سجاد کے مطابق 10 سے کم. تو پھر یعنی یہ جو اسلام کا دائرہ ہے سچے مسلمانوں کا، وہ چھوٹا ہوتا گیا، بڑھا نہیں. اللہ فرما رہا ہے اس آیت میں کہ یہ دائرہ اتنا بڑھے گا کہ پوری دنیا پر غیر خدا کو ماننے والا ایک بندہ بھی نہیں رہے گا. تو یہ آیت ابھی تک آیت کا عملی معنی وجود میں نہیں آیا ہے. یہ آیت بھی امام مہدی کے آنے کی بشارت ہے. یہ ایک زمانہ آئے گا جس زمانے میں پوری دنیا کے لوگ سجدہ کریں گے خدا کا. یہ آیت جو ہے سورہ توبہ کی 33 نمبر آیت، یہ آیت کا عملی معنی ابھی تک نہیں ہوا ہے. پڑھ رہے ہیں سب مسلمان، ثواب لے رہے ہیں سب مسلمان. یہ آیت سے اللہ بتا رہا ہے کہ منتظر رہو، انتظار میں رہو. ایک ایسی حکومت کی جو حکومت سب کو خدا کی بارگاہ میں حاضر کر دے گی. وہ حکومت پیغمبر اسلام نے دعا میں، وہ حکومت جس میں سارے بھوکے شکم سیر ہو جائیں گے، کوئی بھوکا نظر نہیں رہے گا. 2 روایتیں عرض کرتے ہوئے بات کو ختم کریں. ان 13 دعائیں جو قیمتی دعائیں تھیں ان کے حوالے سے 2 روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. پہلی روایت قال الباقر علیہ السلام، 5ویں امام نے فرمایا یسوی بین الناس حتی لا ترا محتاجا الی الزکات. امام مہدی کے زمانے میں پوری دنیا میں چراغ لے کر بھی ڈھونڈا جائے تو صدقہ لینے والا ایک بھی نہیں ملے گا. ایک انسان بھی جو اس قابل ہو کہ اس کو صدقہ دیا جائے نہیں ہوگا. یہ امام مہدی کے زمانے میں سارے فقیر جو ہم نے دعا کی، خدایا سارے فقیروں کو بے نیاز کر دے، وہاں پر پوری ہوگی دعا. یہ دوسری روایت میں 5ویں امام نے فرمایا دی آہن بریا ومن دی ضعفن قویا. جو کوئی بھی جسمی بیماری لے کر آئے گا امام کی بارگاہ میں، بیماریاں مکمل طور پر ختم ہو جائیں گی. کوئی بھی ایک بھی بیمار، عقلی کمزوری رکھنے والا، جن کا عقلی تناسب صحیح نہیں ہے، دیوانے، نابینا، بہرا، اندھا، اپاہج، ایک بھی نظر نہیں آئے گا. تو مطلب یہ ہے کہ دنیا میں موجود نعمتوں میں اپاہج کا علاج بھی ہے، اندھوں کا علاج بھی ہے، بہروں کا علاج بھی ہے، دیوانوں کا علاج بھی ہے، دیوانگی کا علاج بھی، لیکن دنیا کو نہیں معلوم ہے. ابھی اسی کورونا کے حوالے سے دنیا بتا رہی ہے کہ علاج آئے گا سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد. انہیں بھی یقین ہے کہ یہ بیماری بھی بغیر علاج کی نہیں رہے گی. امام محمد باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں جو دنیاوی عقل 5 سال بعد جس علاج کو تلاش کرتی ہے، پلک جھپکنے میں امام مہدی کے دور میں اس کا علاج ہوگا. جب پلک جھپکنے میں علاج ہو جائے تو بیماری کہاں رہیں گے. اب یہ جسمی بیماریوں کے حوالے سے تھا. ایک روایت میں امام نے فرمایا وَلَوْ قَدْ
قام قائمنا، جب ہمارا 12واں ظہور فرمائے گا، لذهبت الشحناء من قلوب العباد، تعلیمات امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، عدالت مہدوی کے نتیجے میں سب کے دل کے تعصب، نفرت، کینہ، حسد، جلس، غرور سب پاک ہو جائے گا، جسمی بیماری بھی ختم ہو جائے گی، فکری، روحی، قلبی بیماریاں بھی۔ اب آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، تصور کتنا لذت بخش ہے کہ زمانہ ہو کوئی بھوکا نہ ہو، جی زمانہ ہو کوئی پریشان نہ ہو، زمانہ ہو آج خود ہم اپنے بھائی کا کال کبھی آتا ہے تو سوچ کے اٹھاتے ہیں، اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، کہیں ایسے نہ ہو کہ کوئی چیز طلب کر لے میرے سے۔ کتنی بڑی بدبختی میں ہم دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، ان سب چیزوں کا درد ہم لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے کیوں اس دعا کو تعلیم دی؟ کہ کبھی ہم نے سوچا ہم دعا پڑھتے ہوئے آگے چلے جا رہے ہیں کہ خدایا تمام بھوکوں کو سیر کر دے؟ کون سا زمانہ آئے گا جس زمانے میں کوئی بھوکا نہیں رہے گا؟ امام زمانہ کا زمانہ، امام مہدی کا۔ چلیں اسی اعتبار سے ایک بات کا ہم جو فیصلہ حساب کتاب کر سکتے ہیں وہ یہ کہ جس دور میں ہم زندگی کر رہے ہیں دو حال سے خالی نہیں، یا تو ہم جب تک زندہ رہیں اسی دور میں امام کا زمانہ ہوگا، امام ظہور فرمائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ، اگر نہیں تو ہمارے انتقال کے بعد ظہور فرمائیں گے۔ اگر اس دور میں بھی امام ظہور فرما رہے ہیں تو ہم تیار رہیں، اگر ہمارے بعد امام کا ظہور ہونے والا ہے تو ہم اتنا امام کو یاد کرتے رہیں، اتنا امام کو یاد کرتے رہیں، اتنا امام کو یاد کرتے رہیں کہ جب امام ظہور فرمائیں تو ہم کو قبر سے بیدار کر کے کہیں کہ لے جس کام کے لیے، جس حکومت کے لیے، جس ماحول کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا دیکھ۔ آخر میں دعائے حجت علیہ السلام، الہی بحق من ناجاک وبحق من دعاک فی البر والبحر تفضل على فقراء المؤمنین والمؤمنات بالغناء والثروة وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والراحة وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بحق محمد وآله أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء والسلام عليكم ورحمة الله۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ مولانا آپ کا، اور اسی طرح سے مولانا علی بکر کا بھی بہت بہت شکریہ جو ہمارے ساتھ میں آج جڑے رہے، اور ہمارے سرپرست جناب فضل صاحب کا، اور ہمارا آئٹا کے اراکین کا حسن توسیل مہدی اور ابو طاہر، اور تمام ہمارے ناظرین، محترم ناظرین کا جو 1 گھنٹے سے ہمارے ساتھ میں رہے۔ انشاءاللہ کل بھی اسی موقع پر اسی وقت بینکاک کے 8 بجے، انڈیا کے 6:30 بجے AMC علی پور اور آئٹا IBS بینکاک سے کسی اور ایک مہمان خطیب کے ساتھ اور میزبان خطیب جناب محفوظ صاحب کے ساتھ میں آپ کے ساتھ رہیں گے۔ تب کے لیے ہمیں ودا دیجیے۔ خدا حافظ، شکریہ، فی امان اللہ۔